سورہ نساء 5واں پارہ ہے اور 5ویں پارے کا دوسرا رکوع ختم ہے، تیسرا رکوع جاری ہے اور آیت نمبر 37 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم. خود پسند الذين يبخلون ويأمرون الناس، خود پسند اور متکبر لوگ وہ ہیں جو گزشتہ آیت کا آخری گناہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. خود پسند اور متکبر، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. تو آگے اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ خود پسند اور متکبر لوگ کون کون ہیں، ان کی کون کون سی ایسی جو صفات ہیں جن کی وجہ سے ان کو خود پسند اور متکبر کہا گیا ہے. تو پہلی صفت الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں خود بھی، ویأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے ان کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابا مہینا، عذاب ذلت والا، ذلت امیز عذاب. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور خود پسند اور متکبر لوگ وہ بھی ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں رِئَاءَ النَّاسِ، خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ قیامت کے دن پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کا ساتھی شیطان ہو جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو یہ بہت برا ساتھی ہے، بہت برا ساتھی. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان تھا ان کا، یعنی کوئی نقصان نہیں تھا ان کا، یعنی کچھ نہ ہوتا ان کا. لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر ایمان لے آتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے مما رزقهم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے مال. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ کمائے نیکی، يُضَاعِفْهَا، تو اس کو دگنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب، بڑا اجر. گزشتہ آیات میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا، عورتوں کا، زوجین کے حقوق، پھر آپس میں ناراضگی کی صورت میں اس ناراضگی کی تلافی کیا صورت ممکن ہے، کیسے تلافی کی جائے گی، کیسے صلح کی جائے گی اگر میاں بیوی دونوں جائیں صلح کرنے کے لیے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باقی جو درجہ بدرجہ اقربا کا حق بتلا دیا، اور اس میں سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا حق بیان کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور پھر سب سے پہلے
والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. گویا آپ کے احسان کے سب سے زیادہ مستحق اور احسان کرنے میں اولین ترجیح وہ والدین کو دینی چاہیے. آج یہی بڑی بات ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں، میرا دوست ہے، اس کو یا اس کے بچوں کو ہو سکتا ہے میں لاکھوں کا گفٹ دے دوں، لیکن ادھر بھائی مانگے گا اور مجھے پتا بھی ہے بھائی کو ضرورت ہے، لیکن اگر بھائی مجھے مانگے گا تو میں اس کو 2-4 باتیں بھی سناؤں گا، ذلیل بھی کروں گا اور پیسے بھی کچھ نہیں دوں گا، مدد بھی کچھ نہیں دوں گا. یہ ایک عام روٹین بنی ہوئی ہے معاشرے کی. یہ تو بھائی کی بات ہے. والدین مانگے تو آگے سے صاف انکار کیا کر دیا جاتا ہے، جی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں. جو اپنے آپ کو فرمانبردار بیٹا سمجھتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، والدین کی ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، تو کہتا ہے ابو جی آپ کو پتہ ہے نا اتنے زیادہ خرچے ہیں، بچے بھی ہیں، پیسے نہیں، ادھر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لیکن دوست ہے، اب اس سے کچھ بھی نہیں ملنا ہے، اس نے صرف اتنا کہنا ہے بہت اچھا جی، ماشاء اللہ جی، شکریہ، تھینک یو، بس. یا کسی سے کوئی ذاتی لالچ ہے تو ذرا سی بات پر اس کو لاکھوں کا گفٹ دے دیں گے. لیکن والدین کو اگر ضرورت پڑے گی بھی، یا بھائیوں کو یا رشتہ داروں کو، ادھر جو ہے نا ہمیں گویا کہتا ہے کہ ہمیں دینے کو جو ہے نا سمجھتے ہیں، اپنی موت سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمیں مر نہ جائیں اور ہلاک نہ ہو. اس لیے سب سے زیادہ آپ کے احسان کے، سب سے زیادہ آپ کے جو یوں سمجھیں کہ آپ کے جو کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو، اس کے سب سے زیادہ سب سے پہلے والدین سے، اس کے بعد پھر قریبی رشتہ دار، اس کے بعد تیسرے نمبر پر یتیم ہے. ہاں یہ بات ہے، آگے آئے گا، اس کی میں تفصیل عرض کروں گا اس کے بعد. اس کے بعد اگر آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں، قریبی رشتہ داروں کی قسمیں ہیں کہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، یتیم بھی ہے، پھر وہ دوسرے قریبی رشتہ دار سے زیادہ مقدم ہوگا. دو گویا اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بیان کی نا، اس کے اندر 2 کیٹیگریاں آ رہی ہیں، تو پھر یہ اس دوسرے والے سے زیادہ مقدم ہوگا کہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے، تو پھر آپ کے احسان کا دوسرے نمبر پر وہ مستحق ہوگا. اور تیسرے نمبر پر وہ یتیم جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن یتیم ہے، آپ کے قرب و جوار میں رہتا ہے، آپ جانتے ہو اس کو، تو وہ اس کا مستحق ہے. چوتھے نمبر پر پڑوسی ہے. چوتھے نمبر پر پڑوسی ہے جو قریبی پڑوسی ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا قریبی پڑوسی آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، 2 کیٹیگریز آ گئی. تو جس طرح یتیم، وہ یتیم جو آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے وہ عام یتیم سے مقدم ہوگا، اسی طرح اور عام قرابت داروں سے، عام رشتہ دار سے مقدم ہوگا. اسی طرح آپ کا وہ پڑوسی جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے، تو وہ باقی رشتہ داروں سے مقدم ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. یہ سٹیپس بیان کیے جا رہے ہیں، درجے بیان کیے جا رہے ہیں کہ پہلے کس کو، یعنی فرسٹ پرائرٹی کس کو دی جائے، سیکنڈ پرائرٹی کس کو دی جائے، تھرڈ پرائرٹی کس کو دی جائے کہ آپ کسی پر اچھائی کر رہے ہو، کسی پر احسان کر رہے ہو، کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہو. اور یہ تو ابتدائی احسان سے کی، ابتدائی احسان. گویا کسی کا حق مارنا، اس کی تو مسلمان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی. مسلمان کو تو احسان کا حکم دیا جا رہا ہے، مسلمان کو تو احسان کا حکم دیا جا رہا ہے. کسی کا حق مارے گا مسلمان، اس کی تو اسے توقع ہی نہیں کی جا سکتی. گویا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ مسلمان کسی کا حق مارے گا. جیسے بات حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان ہوگا جھوٹ بولے گا نہیں. وہ جو صحیح پکا مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی. اس طرح بعض اعمال کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہوگا اور کسی کا حق مارے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو تو اس سے بڑھ کر اگلے سٹیپ کی ترغیب دی گئی ہے. بلکہ ترغیب نہیں،
حکم دیا گیا ہے، ترغیب نہیں بلکہ حکم دیا گیا ہے۔ جب اگلے سٹیپ کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کے ضمن میں چھوٹا سٹیپ تو داخل ہے، وہ تو اس کے ضمن میں داخل ہے۔ اور پھر والجار الجنب، آپ کا پڑوسی ہے اور اجنبی پڑوسی ہے، اس سے مقدم ہوگا آپ کا قریبی پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ اور اگر آپ کا قریبی پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے اور ایک پڑوسی دور کا پڑوسی ہے، ایک قریب کا پڑوسی ہے، تو پھر قریب والا پڑوسی مقدم ہوگا بنسبت دور والے پڑوسی کے۔ اور پھر ایک ایسا پڑوسی ہے جس کو آپ جانتے ہو، جس کا آپ کی جان پہچان رشتہ داری تو ہے یا بہت دور کی رشتہ داری ہے، تو اس صورت میں پھر وہ مقدم ہوگا۔ والصاحب بالجنب، جو دو پاس بیٹھے ہوئے نا کھانا کھا رہے ہیں، میں جیسے عرض کیا تھا آگے بھی آ رہا ہے، وہ بھی اس سے بھی مسافر کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اکٹھے دو کام کر رہے ہیں، ایک آفس میں دو ہیں، تو پھر ان دونوں کا بھی ایک دوسرے پر حق ہے۔ پھر یہ سٹیپ ہے کہ پھر ان کے ساتھ اچھائی کریں، جو آپ کے کولیگز، جو آپ کے سفر کے ہو گئے یا کام کے کولیگز ہو گئے، یا چاہے وہ جیسے آپ سے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، چاہے بڑے ہیں چاہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا کولیگ اگر کوئی آپ کے عہدے کے لیول کے برابر ہے تو ٹھیک ہے اس کو دے سکتے ہیں، اگر بہت چھوٹا ہے کوئی تو اس کو نہیں دے سکتے، نہیں ایسی بات نہیں۔ کولیگ ہے، آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کام کرنے کا پڑوسی ہے تو آپ اس کا بھی حق ہے، اس کے بھی حق کا بنے گا، احسان والا معاملہ اس کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ متکبر لوگوں کو اور خود پسند لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ بات کیوں گئی، میں اصل سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک انسان کا کل ایک ذہن بن چکا ہے کہ دوسرے پر خرچ کرتے ہو سکتا ہے ہزاروں خرچ کر دے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ وہاں پہ واہ واہ ہوگی، وہاں پہ واہ واہ ہوگی، اور بھائی کو خرچ کرے گا تو شاید بھائی اس طرح کی واہ واہ نہیں کرے گا، والد کو دے گا، والدہ کو دے گا تو والدہ اس طرح کی واہ واہ نہیں کرے گی، اور باہر میں دوں گا تو بڑی عزت ہوگی، جی بڑا اچھا آدمی ہے، جی سخی ہے، جی بہت اچھا آدمی ہے، یا یہ میرا کولیگ ہے نا، یہ بہت خیال کرتا ہے میرے، تو وہاں پر واہ واہ ہوگی۔ یہ اس کو کہتے ہیں خود پسندی، اور خود پسندی کے نتیجے میں پھر تکبر بھی پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، میں بہت بڑا آدمی، جام ظاہر ہے ایک آدمی ہے، اس لیے اکثر جو بڑے علماء ہیں نا جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اخلاص کے ساتھ سننے کے لیے آئے، یہ بیٹھ کر یہ اخلاص کے ساتھ بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، کیوں؟ یہاں پر واہ واہ ہوتی ہے، واہ جی واہ بڑا مزیدار بیان، کیا بات ہے، کیا بات، وہاں پر پھر اپنا اخلاص کنٹرول کرنا، جہاں پر واہ واہ ہو رہی ہے وہاں پر اخلاص کنٹرول کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے، اور اکثر پھسل جاتے ہیں، اکثر پھسل جاتے ہیں، اور جب واہ واہ شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اور عافیت والا معاملہ کرے کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر کوئی مولوی صاحب یا کوئی نعت خوان صاحب یا کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں یا نعت پڑھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، اور پیسوں کی بیل جب شروع ہو جاتی ہے نا، اس وقت ان کو صحیح جوش چڑھتا ہے، اور اس وقت پھر صحیح جوش میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ واہ واہ ہوئی، واہ جی کیا مزیدار، خاص کر پیسوں کی بیل شروع ہو جائے یا نعرے شروع ہو جائے تو پھر تو صحیح جوش چڑھتا ہے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود پسندی، واہ واہ کی تمنا رکھنا، واہ واہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ آپ کسی کو قرآن سنا رہے ہو، اچھے طریقے سے سنا رہے ہو، اچھا انداز ہے آپ کا سنانے کا، یا آپ کسی کو نعت سنا رہے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا رہے ہو اور اچھا انداز ہے آپ کا، یا حمد سنا رہے ہو، اللہ کی تعریف سنا رہے ہو، یا کوئی اچھی ایسی نظم سنا رہے ہو، سبق آموز نظم سنا رہے ہو، یا اچھی تقریر کر رہے ہو، اچھا انداز ہے آپ کا سمجھانے کا، اس پر کوئی واہ واہ کر رہا ہے، یہ واہ واہ کا ہونا اور لوگوں کی تعریف کرنا یہ بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے قرآن تعریف کے لائق ہے، اللہ اس تعریف کے لائق ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے لائق ہے، مستحق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس واہ واہ کی تمنا رکھنا کہ میری واہ واہ ہو جائے، میری دھوم دھام ہو جائے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ خود پسندی اور تکبر کے نتیجے میں، یہ میں نے تمہید اتنی بڑی اس لیے باندھی تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ خود پسندی اور تکبر کے نتیجے میں انسان کے اندر جو برائیاں آتی ہیں، بیماریاں انسان کو لگتی ہیں، بڑی بڑی بیماریاں لگتی ہیں، وہ پھر یہ ہوتی ہیں کیا؟ یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کہ یہاں پر تو تجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، تو بھائی پر خرچ کرتا جا رہا ہے، خرچ کرتا جا رہا ہے، پھر بھی یہ تیرا بھائی نافرمان، تیری بات ہی نہیں سنتا، تو کس چیز پہ خرچ کر رہا ہے؟ والد پر تو خرچ کر رہا ہے، اتنے عرصے سے والد کو پیسے دے رہا ہے، اس نے تیرے لیے کیا کیا؟ 1 روپیہ بھی تیرے لیے جوڑ کے نہیں رکھا، اس لیے اس کو کس لیے دے رہے؟ یا یبخلو، خود بھی بخل اور بھائی کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو والد کو دے رہا ہے، کس لیے دے رہا ہے؟ یہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ یا غریب کو اگر غریب پر خرچ کر رہا ہے کوئی، تو جہاں پر تو واہ واہ ہے وہاں پر کہتے ہیں جی بالکل بالکل واہ واہ جی، لیکن جہاں پر واہ واہ نہیں ہے تو وہاں پر خرچ کرتے ہیں یا ان سے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی وہ کیا کہتے ہیں، کسی کو کوئی مطلب اہمیت ہی نہیں ہے میری، کہ میں ان پر اتنا خرچ کر رہا ہوں، میری اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ یہ جو اپنی اہمیت، یہ خود پسندی ہے، یہ تکبر ہے، اور اللہ کو پسند نہیں کہ جی میری اہمیت ہونی چاہیے، میں بھی کچھ، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا کہ بخل آتا ہے انسان کے اندر، کہ جہاں پر واہ واہ نہیں ہوگی وہاں پر بخل، ہاں جہاں پر دیکھیں گے کیا کیا آئے گا کہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں جی ماشاء اللہ جی، او سبحان اللہ الحمدللہ، اور بڑے بڑے نعرے مار رہے ہیں، تو زندہ باد، وہاں پر پھر خرچ کریں گے۔ خیر پہلی بیماری کیا لگے گی؟ بخل آئے گا انسان کو۔ اور پھر وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس سے 2 چیزیں مراد ہیں اصل میں نا، بنیادی طور پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں یہود کے بارے میں، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں یہود کے بارے میں، کہ یہود ایک کام تو یہ کرتے تھے کہ خود بھی بخل کرتے تھے کہ مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ تم کس لیے خرچ کر رہے ہو، یہ تو جو تمہارا نبی ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹا نبی ہے نعوذ باللہ، یہ تو حق سچا نبی نہیں ہے۔ ہماری تورات میں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ تعالیٰ نے کو علم دیا تھا، ان کی کتاب میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں ان کے چھپاتے تھے، ان کو یہ چھپاتے تھے۔ اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو کوئی اچھا وظیفہ پتہ چل جائے، اچھا وظیفہ، ہائے ہائے، کو پوچھ لے کہ بھائی تو کون سا وظیفہ کرتا ہے، ماشاءاللہ تیرے کام ہو رہے ہیں، اور نہیں کسی کو نہیں بتاتے، اور اس کے پیچھے لگ گئے، یار وظیفہ بتا دو، اللہ کا نام ہی تو ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اس کو بتلا دیا تو پھر مجھے فائدہ نہیں ہوگا، یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا اس کا بھی فائدہ شروع ہو جائے گا، پھر میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ جیسے بہت سارے بچے ہیں نا، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، جیسے بہت سارے بچے ہیں اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کسی نے اس کو وظیفہ بتلا دیا کہ بھئی یہ وظیفہ کرو گے تو آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو سبق جلدی یاد ہوگا، سبق جلدی یاد ہوگا تو نتیجے اتنا اچھے نمبر آئیں گے، تو وہ بچہ کیا کرے گا، وہ خود وظیفہ تو کرے گا لیکن دوسرے بچوں کو نہیں بتلائے گا، کیوں کہ دوسروں نے بھی وظیفہ کر لیا، ان کے بھی اچھے آ جائیں گے، میرے بھی اچھے آ جائیں گے، تو پھر میں سب سے آگے کیسے بڑھوں گا؟ یہ پھر شیطان نورانی چال ذہن میں چلاتا ہے۔ تو تمون اماتا منفی، اللہ کے بندے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، علم دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو دین کی بات دی ہے، وہ لوگوں سے چھپاؤ نہیں، لوگوں کو بیان کرو، اس سے تمہارے علم میں، تمہارے عمل میں اضافہ ہوگا، علم میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی افادیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو وظیفہ کسی کو ہم بتلا رہے ہو، اگر یہ وہ وظیفہ شریعت سے ٹکرا نہیں رہا ہے، بہت سارے وظائف لوگ بتلاتے ہیں نا، ان کا طریقہ کار ہی غلط ہوتا ہے، شریعت کے منافی ہوتا ہے، تو وہ تو کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی نے اگر اللہ کا کوئی ذکر ایسا بتلا دیا ہے جو شریعت کے منافی نہیں ہے، تو وہ خود بھی کرو، دوسروں کو بھی بتلاؤ، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرے کو بتانے سے افادیت کم نہیں ہوتی ہے، افادیت کیا ہوتی ہے، اور بڑھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، فرمایا
کہ جو مسلمان کسی غیر مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، کسی مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرے، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ پہلے یہ جو دعا دوسرے کے لیے کر رہے ہیں نا، اس کے حق میں تم دعا کرو۔ فرشتے اس کے حق میں دعا قبول ہوتے ہیں، تو دوسرے کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، اپنے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر آپ کی کوئی حاجت ہے نا، آپ کی کوئی حاجت ہے، کسی کو مثال کے طور پر کسی کو روزگار چاہیے، تو آپ دیکھو کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے جاننے والا بے روزگار کون ہے۔ بے روزگار کو دیکھ کر اس کے لیے آپ دعا کرو، اپنے لیے بھی کرو، یعنی اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو روزگار دے دے، کہ اللہ اس کو روزگار دے دے، اس کی یہ مالی مشکلات حل کر دے، اس کو وسیع و حلال روزگار عطا فرمائے۔ اس کو ملا نہ ملا اللہ آپ کو دے دیں گے، اس کو ملا نہ ملا اللہ آپ کو، پھر یہ ہو چکا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک دو دوست تھے آپس میں، ایک ہی جگہ ملازمت کر رہے تھے، اور ان دونوں کو ایک دم فارغ کر دیا گیا ملازمت سے۔ تو اب ایک نے دوسرے کے لیے دعا شروع کر دی، اپنے لیے بھی کر رہا تھا، اس کے لیے بھی کر رہا، یا اللہ اس کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے پریشانی زیادہ ہے، اس کی مالی مشکلات زیادہ ہیں، اس کو جواب دے۔ یقین جانیں کہ خود دیکھا کہ وہ جس کے لیے دعا کر رہا تھا اس کا تو مسئلہ حل نہیں ہوا اس جگہ پر، بعد میں اللہ نے دوسری جگہ پر مسئلہ اس کا حل کر دیا، اس جگہ پر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن جو دوسرے کے لیے دعا جس نے دوسرے کے لیے دعا کی تھی اس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر حل کر دیا۔ یہ نہیں ہے ایسا کہ جو اپنے خود فیس کیا ہو معاملہ ہے، تو اس لیے دوسرے کے لیے بھی دعا کر، تو وہ ایک بات لمبی ہو جائے گی، وہ ایک تو نہ آتا ہوں، پھر خود پسندی کے نتیجے میں پھر یہ بات سامنے آئی گی کہ میں اگر وظیفہ کسی کو دوسرے کو بتلا دوں گا اور تو پھر دوسرے بھی کر لیں گے، تو میری جو ترقی کی صورت میں واہ بنے گی وہ رک جائے گی۔ تو یہ خود پسندی اور تکبر کے نتیجے میں یہ دوسری بیماری لگتی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ ساتھ ساتھ بتلا رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے اور ان کو کیا کیا ملے گا۔ تو کہا ان کافروں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو خود پسند بھی ہوں اور متکبر بھی ہوں اور یہ برائیاں ان کے اندر موجود ہوں، تو پھر ان کے لیے میں نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے کہ وہ عذاب ایسا ہوگا وہ ذلیل خوار ہوگا۔ اور پھر کہا کہ وہ لوگ بھی خود پسند و متکبر اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کیا کریں گے؟ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وہی میں نے بات عرض کر دی، خلاصہ پہلے عرض کر دیا کہ لوگوں کو دکھانے کا کیا مطلب، کہ واہ واہ کرنے کے لیے، کہ لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اس سے کوئی تعلق لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری واہ واہ ہو جائے، اس لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو کہا یہ خود پسند و متکبر لوگ ہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ اور کہا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ، جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو کتنا برا ساتھی شیطان ہے، اس کو نورانی جال میں چلتا ہے، نورانی طریقے سے اس کو بہکاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا گویا ایک تو یہ کہ ان کو متکبر اور خود پسند لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، دوسرا اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا ساتھی، ان کا قریبی ساتھی وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ان کو کیا ہو جاتا کہ اگر وہ مال خرچ کرتے، پہلی بار ایمان لاتے اللہ پر، اوپر کہا نا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، تو یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے نہ قیامت میں، تو وہ یہ ابھی اس کا جواب عرض کریں کہ کیا نقصان ہوتا ان کا کہ اگر اللہ پر اور اللہ کے قیامت کے دن پر ایمان لے آتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، بخل کی جواب دے رہے، جو اللہ تعالیٰ نے مال ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، تو ان کا کیا نقصان تھا؟ بلکہ فائدہ ہی فائدہ تھا، ان کا تو فائدہ ہی فائدہ کیا وہ اگلے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ سب جانتے کہ کون کس لیے مال خرچ کر رہا ہے، کون کس لیے مال خرچ کر رہا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس پر سب کو اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مال خرچ کر رہا ہے نا اور اس کی وہاں پر واہ واہ ہو رہی ہے، تو آپ ڈائریکٹ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، آپ ڈائریکٹ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اخلاص نیت سے کر رہا ہو، لیکن اس کے نتیجے میں لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ واہ واہ کا ہو جانا یہ بری بات نہیں، لیکن واہ واہ کی تمنا رکھنا یہ بری بات ہے۔ یعنی واہ واہ ہو جانے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن واہ واہ کی انسان تمنا رکھے، یہ خود پسندی اور تکبر کہتے ہیں، یہ پسند نہیں اللہ کو، یہ نقصان کی بات ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ جانتے ہیں کہ کون کس لیے مال خرچ کر رہا ہے، کون کس لیے عمل کر رہا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ وَكَأَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں مانتا،
ذرا برابر بھی کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کا ذرا برابر بھی حق نہیں مارتا۔ جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر آپ ایک نیکی کرو، ایک نیکی ہو، اگر ایک نیکی ہو تو يُضَاعِفْهَا، اللہ اس کو دگنا کر کے اس کا اجر دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، شرط کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، نہ صرف دگنا کرتا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ان کا فائدہ تھا، بجائے اس کے کہ واہ والی جگہ پر مال خرچ کر کے اپنا مال ہی ضائع کیا، بلکہ الٹا گناہ کمایا، اور پھر لوگوں کو اچھی جگہ پر خرچ کرنے سے خود بھی رکے، بخل کیا اور کنجوسی کی، دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بدلے اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، تو اس کی صورت میں کیا ہوتا کہ ان کی ایک ایک روپے کے بدلے میں جو اللہ نے ان کو نیکیاں دینی تھی وہ لوگ کی نیکیاں ان کو دگنی کر کے دیتے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ ان کو بہت بڑا اجر دیتے۔ لیکن ناسمجھ بیچارے لوگ ہیں کہ اپنا سب کچھ ضائع کر، مال بھی ضائع کیا اور کچھ حاصل بھی نہ ہوا۔ یہ تھا انہیں آج کا مفہوم و خلاصہ۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل سے۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی علم دیا ہے تو یہ علم کا کسی کو مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ بہت بڑا فضل ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے یہ فضل دیا تھا لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس لیے وہ نقصان کا سبب بنے، اس لیے وہ نقصان کا سبب بنے۔ اس علم کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، اس لیے وہ علم ہی ان کے لیے بربادی کا سبب بنا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے بڑا عذاب، بڑا عذاب، ذلت امیز عذاب، ذلت والا عذاب۔ والذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال میں سے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہیں مان لاتے اللہ پر نہ قیامت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرین فساء قرینا، جس کا ساتھی شیطان ہوا وہ بہت بڑا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم، کیا نقصان تھا ان کا، کیا ہوتا ان کو، لو آمنوا، اگر یہ ایمان لے آتے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما، اس سے، اس مال میں سے، رزقهم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا۔ وکان اللہ بہم علیما، اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کا ذرا برابر بھی حق نہیں رکھتا، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر حق نہیں رکھتا کا مطلب اس لیے ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں جب نیکی کروں گا، اس نیکی کی صورت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں نیکی کے بدلے میں نیکی عطا کروں گا اور اس کا تمہیں اچھا بدلہ دوں گا قیامت کے دن۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میرا حق تو نہیں مارا جائے گا، میں نے نیکی کی ہے اور وہ چھپا تو نہیں جائے گی یا اس کا بدلہ مجھے نہیں ملے گا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذرا برابر بھی آپ نے نیکی کی ہے تو اللہ اس کو آپ پر ظلم نہیں کرے گا، آپ کا حق نہیں رکھے گا، بلکہ آپ کو وہ نیکی بڑھا چڑھا کر دے گا، دگنی کر کے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ نیکی ہو، يُضَاعِفْهَا، اس کو دگنا کر دے گا، ٹھیک، دو گنا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔